أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا صدق الله العظيم. تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں کے تصدق شام و سحر، رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیرے حسن ادا کا کیا کہنا، والعصر تیرے زمان کی قسم، والقمر تیری جان کی قسم، والبلد تیرے مکان کی قسم، تیرے رہنے کی جا کا کیا کہنا۔ سیرت کورس کے گزشتہ اسباب کا خلاصہ دہرائی کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل حیات طیبہ، نبوت سے پہلے والی زندگی، نبوت سے بعد والی زندگی، مکہ شریف کی کل زندگی اور مدینہ شریف کی کل زندگی، آپ کے والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اس وقت عمر مبارک کتنی تھی؟ پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، پیدائش سے پہلے۔ والدہ ماجدہ کا جب سایہ سر سے اٹھا تو عمر مبارک، اس کے بعد دادا جی کی کفالت میں آئے تو جس وقت دادا جی کی وفات ہوئی تو اس وقت عمر مبارک 8 سال۔ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ، اسلام کی خاتون اول، ان کے ساتھ جب آپ کا نکاح ہوا تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک، اماں جان کی عمر مبارک، نبوت ملنے سے پہلے بیت اللہ کی جو تعمیر نو ہوئی اور اس میں آپ کو فیصل بنایا گیا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 35 سال۔ پھر اس کے بعد نبوت ملی تو آپ کی عمر مبارک 40 سال، نبوت 40 سال عمر مبارک ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ نبوت کے پہلے کتنے سال تک خفیہ تبلیغ ہوتی رہی؟ 3 سال خفیہ تبلیغ کرتے رہے۔ چوتھے سال اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، انذر عشیرتک الاقربین، کہ اب اے میرے محبوب فاصدع بما تؤمر، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، جھجکنے کی ضرورت نہیں۔ فاصدع بما تؤمر۔ ہمارے جماعت کے ایک بڑے خطیب تھے پنجابی زبان کے، علامہ احمد سعید خان صاحب رحمہ اللہ، پنجابی زبان میں معنی کیا کرتے تھے قرآن مجید کے بعض الفاظ کا۔ یقین کریں کہ وہ معنی سن کے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ اردو والا معنی جو ہے وہ اس کا حق ادا نہیں کرتا۔ فاصدع بما تؤمر، اس کا معنی کرتے تھے پنجابی زبان والے اس کا لطف لیں گے، میرا پیغمبر مسئلے نون لڑے تے چاڑ کے بیان کر، کھول کے بیان کر، اب کسی سے ڈرنے جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو جس وقت یہ آپ نے اعلانیہ نبوت شروع کی تو پہلے ہی کئی خوش نصیب افراد خفیہ تبلیغ میں ایمان لا چکے تھے۔ اب جب اعلانیہ تبلیغ شروع ہو گئی تو اب مزید لوگ جو ہے حلقہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ جوں اسلام کا حلقہ بڑھ رہا ہے تو کفر کو تکلیف ہو رہی ہے۔ پھر توحید کی اس آواز کو دبانے کے لیے مختلف قسم کے ہیلے، اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، ان کی تفصیل آپ نے پیچھے سن لی ہے، اور
صحابہ کرام کی استقامت کے تذکرے بھی آپ نے سن لیے ہیں کہ صحابہ کرام کو کتنی تکالیف دی گئی ہیں. کل کا عنوان یہی تھا. ایک خاتون جو غلام ہے جس کا نام ہے زنیرہ، زنیرہ بھی لکھا گیا، زنیرہ بھی لکھا گیا، دونوں نام. اللہ اکبر. لونڈی ہیں، آزاد نہیں ہے. اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ ان کی آنکھوں کی بینائی تک ختم ہو گئی. اللہ اکبر. کل بھی عرض کیا تھا یہ صحابہ کرام جتنی ان پر تکالیف آئیں، آج یہ اے سی والے ماحول میں بیٹھ کے سنانا بھی بڑا آسان ہے، سننا بھی بڑا آسان ہے. ایک لمحے کے لیے تصور تو کریں آج اہل غزہ اور فلسطین کے کیا حالات. اور تو اور رہ گیا یار، ان کے ساتھ جا کر شانہ بشانہ لڑنا، ان کو چندہ دے کر ان کی مالی معاملت کرنا، یہ تو بڑی باتیں ہیں نا. اگر آج بارڈر کھل جائے تو پھر پتہ چلے ہم میں سے کتنے مسلمان ادھر جانے کے لیے تیار ہیں. سب سے چھوٹی اور آخری بات، سب سے چھوٹی بات کہ یہودیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی ہم آج تک نہیں کر سکتے. آج میرے نوجوان کے ہاتھ کے اندر سٹنگ موجود ہے، کوک اور پیپسی موجود ہے. آج بچوں کے ہاتھ کے اندر لیز کے پیکٹ موجود ہیں. آج ہمارے غسل خانوں کے اندر ان کے شیمپو اور ان کے صابن موجود ہیں. ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے تو صحیح. اللہ کبھی نہ کرے، اللہ کبھی نہ کرے کل کو یہ وقت ہمارے اوپر آ گیا تو پھر ہم اس وقت کیا کہیں؟ ہم نے اس وقت یہ کہنا ہے امت مسلمہ کیا کر رہے، ہمارے مسلمان بھائی کیا کر رہے ہیں. کتنے یار افسوس کی بات ہے کہ سب سے ہلکا کام جو ہے کہ وہ یہودی جو ان کے اوپر بم برسا رہے ہیں، آج غزہ کے لیے تباہی کا لفظ بھی چھوٹا رہ گیا. آپ نقشوں پر دیکھیں کیا حالات ہیں ان کے. اللہ اکبر. تو سب سے چھوٹا کام تو یہ تھا کہ آج ہم یہودی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں. ایمان کا تقاضا یہ ہے، چلو ہم جیسے کمزور ایمان والے کہ یار وہ چیزیں جن کا متبادل آ چکی ہیں کم از کم ان کا بائیکاٹ تو ہونا چاہیے. کیا ہے بوتل میں، نہ بھی پی جائے تو کیا ہے، چلو پھر بھی متبادل آ گیا ہے. اب کوک پیپسی سپرائٹ کا تو بائیکاٹ ہونا چاہیے. ہم نے جو کچھ لفظ پڑھے ہیں دین کے اس کے مطابق عرض کر دوں، یہ کام بھی اگر ہم سے نہ ہو سکا، اللہ کی قسم قیامت والے دن اس بات کی پوچھو. ان فلسطینی بھائیوں کے ہاتھ ہوں گے اور ہمارے گریبان ہوں گے کہ ہم یہ بھی نہیں کر سکتے ان کے لیے. اللہ اکبر. تو بڑے مشکل حالات مکہ کے ہو گئے، اتنے مشکل حالات، اتنے مشکل حالات کہ صحابہ اکرام نے آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو بس ہو گئی، برداشت سے باہر ہو رہا ہے کہ ہمارا جینا مکے کے اندر دوبھر کر دیا گیا ہے. تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم. فرمایا پہلے لوگوں کے حالات کا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ پہلے لوگوں پر تو اس سے بھی سخت حالات آئے تھے کہ ایک مسلمان کو پکڑ کر آرے کے نیچے کھڑا کیا جاتا، ہاتھ پاؤں اس کے باندھ دیے جاتے اور آرے کو لا کر ادھر سر پہ رکھا جاتا اور پوچھا جاتا کہ اسلام سے ہٹتے ہو کہ آرا چلا دیا جائے. تو وہ مسلمان اسلام سے ہٹتے نہیں تھے، آرا چلتا اور یوں ان کے دو ٹکڑے ہو جایا کرتے. فرمایا ایسے حالات بھی آئے ہیں سب کا مسلمانوں پر کہ کفار نے لوہے کی کنگھیاں تیار کی اور لوہے کی کنگھیوں کو ان کی جلد کے اوپر رکھ کر کنگھی کے دندانے ان کی جلد میں پیوست کر کے پھر ان کی چمڑیوں کو یوں کھینچا جاتا اور لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ
ان کا اوپر والا گوشت جو ہے وہ ادھیڑ کے رکھ دیا جاتا، لیکن ان کے پائے استقامت کے اندر ذرا بھی تبدیلی نہیں ہے۔ اتنی جلدی گھبرا گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حوصلہ دے دیا کر۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت زنیرہ، یہ عورتیں جنہیں ہم صنف ناظر کہتے ہیں، آج ہماری عورتیں چھپکلی سے ڈرنے والی، لال بیگ سے ڈرنے والی، ہاں غزہ کی مائیں بھی تو ہیں جو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کر رہی ہیں، فلسطینی بہنیں بھی تو ہیں کہ بچے ان کے سامنے ذبح ہو رہے ہیں، لیکن مجال ہے کہ ان کے پاؤں کے اندر ایک قدم بھی پیچھے ہٹنا ہو ممکن نہیں۔ یہ آج 1400 سال بعد کی بات ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا، اللہ اکبر، تکے آجے یوسف نو انگلیاں کٹیاں، آقا دے دیوانے یعنی جانا وار سٹیاں، پیار دی اخیر ویکھی ان دے عاشقین دی، جگ دے حسینہ کولوں ود کے حسین۔ بات میں سناواں ایک ایسے ماں جبین دی، جگ دے حسینہ کولوں ود کے حسین۔ صنف نازک ہے، لونڈی ہے، مار مار کے برا حال کیا جا رہا ہے۔ آنکھوں کی بینائی بعض روایات میں ہے کہ گرم لوہے کی سلاخیں وہ ڈالی گئی، اور بعض میں ہے کہ اتنا مارا کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ حضرت زنیرہ جو ہے، ایک دن ابو جہل جو گزرا کہنے لگا دیکھو لات اور عزا کے دین کو چھوڑا ہے نا، لات اور عزا نے تمہیں اندھا اور نابینا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس وقت یہ تانا سنا تو حضرت زنیرہ رات کو مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر رب کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ اللہ جتنی جسمانی تکلیفیں دی ہیں وہ برداشت ہے، اے اللہ نابینا ہو گئی ہوں یہ برداشت ہے، اللہ یہ تانا تو برداشت نہیں کہ لات اور عزا نے میری بینائی ختم کی ہے، اے اللہ یہ تانا ان کا ختم کر دے۔ اللہ مجھے آنکھوں کی بالکل ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کے تانے کو ختم کرنے کے لیے۔ ابو جہل نے دوبارہ یہی جملہ کسا تو زنیرہ فرماتی ہیں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ لات اور عزا کے قبضے کے اندر میرا ایک بال بھی نہیں ہے، نہ وہ میرے نفع کے مالک ہیں نہ وہ میرے نقصان کے مالک ہیں۔ دوسری رات زنیرہ پھر کھڑی ہو کر رب کے ساتھ باتیں کرتی ہے، سو کر اٹھتی ہیں تو زنیرہ کی آنکھیں اللہ بینائی واپس فرما دے۔ اللہ اکبر۔ تو صبح اٹھ کے ابو جہل سے کہا کہ دیکھو لات اور عزا کے اختیار میں ہوتی تو میں کبھی بھی بینا نہ ہوتی، کبھی میری آنکھیں واپس نہ آتی۔ تیرے لات اور عزا کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارا کچھ کرنے والا کلا اللہ ہے۔ اب اور تو کچھ نہ بن پڑا تو کہنے لگے ہاں محمد کا جادو تیری آنکھوں پر بھی چل گیا۔ ایک آخری بات، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ نے سنی صحابہ کرام کی تکلیفیں، اللہ اکبر، صحابہ کرام کی تکلیفیں۔ اب یہ اتنا کڑا وقت ہے کہ جو بندہ مسلمان ہوتا ہے، آگے آپ سنیں گے بڑے بڑے تگڑے بندے بھی مسلمان ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی مکے والوں نے کیا سلوک کیا، اتنا سخت مارنا اور اتنا پیٹنا اور پتھر کی سلیں ان کے سینے پہ رکھنا، انگاروں پہ لٹا دینا، نکیلے پتھروں پر ان کو گھسیٹنا، اتنی سختیاں، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ کوئی ایک بندہ بھی سختیوں کی وجہ سے واپس کفر کے اندر نہیں گیا، کوئی ایک بندہ بھی مرتد نہیں ہوا۔ آج یہ بات کر دی جاتی ہے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ رسول اللہ کی وفات کے بعد سوائے 5 کے باقی سارے مرتد ہو گئے تھے۔ جی یہ پیش ہو رہی ہیں بات نیٹ پر، ہمارے نوجوان سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خدا را بھائیو، نیٹ پہ غیر مذہب لوگوں کی باتیں نہ سنا کر، وہ اس لیے کہ آپ کی اپنی معلومات بہت تھوڑی، اپنی معلومات کو وسیع کریں، صحابہ اکرام کے بارے میں اپنے عقیدے کو پختہ رکھیں۔ مجھے حضرت شادی کا جملہ یاد آیا، شادی فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ جو ہیں تاریخی شخصیات نہیں ہیں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کے بیٹے
فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مطالعہ کر رہا تھا کتابوں کا، رکا نہیں ہوتا تھا مطالعہ، تو ایک دن میری لائبریری کے اندر والد صاحب حضرت امیر شریعت تشریف لے آئے، اور آ کر جب دیکھا کہ میز کے اوپر جو ہے تاریخ کی کتابیں پڑی ہوئی، ابن اثیر پڑی ہوئی ہے، ابن خلدون پڑی ہوئی ہے، اسی طرح کی اور کتابیں، تو والد صاحب نے پوچھا کہ بیٹا یہ کتابیں کیوں پڑی ہوئی ہیں؟ تو میں نے ٹال مٹول سے کام لیا، والد صاحب نے جو صفحے کھلے ہوئے تھے وہ دیکھنے شروع کر دیے، وہ دیکھتے سمجھ گئے کہ یہ جو ہے کیا مطالعہ کر رہا ہے، تو والد صاحب نے یہ جملہ بولا کہ بیٹا یاد رکھنا صحابہ اکرام تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ کو پڑھنا ہو تو تاریخ کے گندے اوراق کو نہ دیکھو، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، صحابہ کا تعارف چاہتے ہو تو قرآن سے پوچھو، قرآن کو جہاں سے کھولو گے قرآن جو ہے ان کی تعریفیں کر رہا ہے، پہلی سورت پڑھو گے تو قرآن کہے گا صراط الذین انعمت علیہم، یہی وہ پیغمبر کی نورانی جماعت ہے جن پر اللہ نے اپنے انعامات کی برسات کی ہے۔ قرآن کی دوسری سورت پڑھو گے قرآن بتائے گا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المتقون، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ہدایت کو ان کی سواری بنا دیا ہے۔ اب یہ عربی زبان ہے، عربی والے مزہ لیں گے، علا للاستعلاء، علا جو ہوتا ہے یہ غلبے کے لیے ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں علا ھدی، گویا کہ ہدایت سواری بن کے مغلوب ہو گئی ہے، اور صحابہ اکرام سواری کے اوپر بیٹھ کر اس ہدایت والی سواری کو قابو کیے بیٹھے۔ قرآن کہے گا اولئک ھم المفلحون، قرآن کہے گا اولئک ھم المتقون، قرآن مجید کہے گا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ یہ کس کی جماعت ہے؟ اللہ کی جماعت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے اپنے محبوب کے یاروں کے دلوں کو دیکھا، ان کے دلوں کے اندر سوائے تقوی کے کچھ بھی نہیں تھا۔ آج حضرت امیر معاویہ پر تبرہ کرنا آسان ہے، لیکن تبرہ کے لیے دلائل وہ تاریخ کے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی پر تبرہ کرنا آسان ہے، وہ سارے دلائل تاریخ کے ہیں۔ قرآن مجید کو جہاں سے پڑھو گے قرآن مجید صحابہ کی تعریفیں کرتا ہوا ہے۔ اس موقع پر اپنے پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری، ان کا بھی جملہ یاد آ گیا۔ شاہ جی فرمایا کرتے تھے صحابہ اکرام کے بارے میں شہد کی مکھی بننا، گندی مکھی نہ بننا، صحابہ کے بارے میں شہد کی مکھی بننا، گندی مکھی نہ بننا۔ شاہ جی سمجھ میں نہیں آیا، فرمایا کرتے تھے شہد کی مکھی کو جب بھی دیکھو گے یا پھلوں کے اوپر بیٹھی نظر آئے گی یا پھولوں کے اوپر بیٹھی ہوئی نظر آئے گی، ہاں، اور یہ گندی مکھی کو دیکھو گے تو یہ ہمیشہ گندگی کے اوپر ہی نظر آئے۔ تو فرمایا صحابہ کو پڑھنا ہے تو پھر شہد کی مکھی بن کر، یہ قرآن مجید کے اوراق یہ سارے پھل اور پھول ہیں، صحابہ کا مطالعہ قرآن کے اوراق میں کرو گے تو صحابہ کی تعریفیں ہی نظر آئیں۔ تاریخ کے گندے اوراق پر اگر مطالعہ کرو گے تو تاریخ کے گندے اوراق جو ہیں وہ صحابہ اکرام کو یوں دکھائیں گے، قرآن کہے گا نہیں صحابہ یوں نہیں، رحماء بینہم، صحابہ یوں ہیں۔ اگلے دن میں پڑھ رہا تھا کہیں کہ کوئی اوپر والی کلاس کا طالب علم تھا، ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر رہا تھا، جوتا ٹوٹ گیا، جوتا مرمت کروانے کے لیے موچی کے پاس بیٹھا، تو موچی کو کہتا ہے کتنی تعلیم ہو سکے؟ جی میری تو کوئی تعلیم نہیں۔ کہ اچھا میں تمہیں بتاؤں کہ مکھی کی جو آنکھ ہے نا، اس آنکھ کے اندر اتنے کروڑ جو ہیں وہ بلب ہیں۔ یہ میڈیکل کا طالب علم کس کو بتا رہا؟ موچی کو۔ موچی پتہ کی جواب دیتا، اس کے اتنے کروڑ اندیا کے بلب نے تو پھر بھی فٹے میں سارا جسم چھڑ کے تو اخیر تھوڑے دیتے یا سارے صاف جسم کو چھوڑ دیتی ہے، اور کہاں پر بیٹھتی ہے؟ ایک آدمی غسل کر کے باہر نکلا، پورے جسم پہ اتنا سا پھوڑا ہے، پورے جسم پہ کہیں نہیں بیٹھے گی، وہ مکھی کہاں بیٹھے گی؟ صحابہ اکرام کی بھی جو خامیاں تلاش کرتے ہیں تاریخ کے اوراق کے اندر، اللہ کی قسم وہ اس گندی مکھی جیسے لوگ،
یار آپ کو اپنے یاروں سے محبت ہے تو کیا رسول اللہ کو اپنے یاروں سے محبت نہیں ہے؟ آج ہم کون ہوتے ہیں؟ صحابہ کے فیصلے کرنے والے، صحابہ کو حق اور باطل کہنے والے۔ قرآن جو کہہ رہا ہے کل وعد اللہ الحسنى، میرے پیغمبر کے جتنے صحابہ ہیں، ہاں مراتب میں فرق ضرور ہے، سارے صحابہ جو ہیں وہ جنتی ہیں۔ تیرے اور میرے فیصلے یہ قیامت والے دن ہوں گے، دیوبندیوں بریلویوں اہل حدیثوں کے فیصلے یہ قیامت والے دن ہوں گے، لیکن صحابہ کرام کے فیصلے تو اللہ نے دنیا میں کر دیے۔ تو اتنی تکلیفیں سہنے کے باوجود ایک بندہ بھی، ایک صحابی بھی پیچھے نہیں ہٹا، ایک صحابی بھی مرتد نہیں ہوا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر ایسے جو کمزور قسم کے مسلمان ہوتے تھے، کمزور مسلمانوں کو حضرت سیدنا صدیق اکبر خریدتے اور ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ایک دن کہنے لگے ابو بکر میں دیکھ رہا ہوں یہ جن لوگوں کو بھی تم خرید کے آزاد کر رہے ہو، یہ جسم کے دبلے پتلے، کافروں نے ان پر اتنی سختیاں کی ہیں کہ یہ بیچارے دوبارہ کام کے قابل بھی نہیں۔ ابو بکر کی کرتا چل یہ کام کرنا ہی ہے تو کم از کم موٹے تازے اور توانا لوگوں کو خریدو اور ان کو آزاد کرو، ان پر احسان کرو، کل کو ہم کسی کام میں بھی ان کو لے سکیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے ابا جان میں جس کے لیے کر رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے بھی آیات نازل کر دی الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی، صدیق میری رضا کے لیے کر رہا ہے اور میں رب اعلان کر رہا ہوں کہ میں ابو بکر پہ راضی ہوں۔ اللہ تو صحابہ پر راضی ہے، تیرے میرے ناراض ہونے سے کیا بنے گا؟ اپنا باطن ہی کالا کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہجرت کا پہلے 3 سال خفیہ تبلیغ ہے اور اس کے بعد چوتھے اور 5ویں سال میں اعلانیہ تبلیغ شروع ہو چکی ہے۔ اسلام کا حلقہ بڑھ رہا ہے، صحابہ کی تعداد بڑھ رہی ہے دن بدن اور کفار کی تکلیفیں بڑھ رہی۔ اسی اثناء میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بیت اللہ میں تشریف لائے، عبادت کر چکنے کے بعد عثمان ابن طلحہ یہ وہ بندہ ہے جس کے پاس بیت اللہ کے دروازے کی چابی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان مجھے چابی تو دو، میں بھی اندر جا کر عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ عثمان کہنے لگا آپ کی کیا حیثیت کے اندر جاؤ، تمہاری تو حیثیت ہی نہیں ہے، بالکل تم اندر نہیں جا سکتے، نہ میں چابی دوں گا، نہ نعوذ باللہ معاذ اللہ تم اس قابل۔ آپ نے فرمایا اچھا عثمان اس دن کیا حال ہوگا جس دن یہ چابی میں محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں۔ عثمان کہنے لگے واہ بھائی واہ، قوم جو ہے وہ آپ کے قتل کے منصوبے بنا رہی ہے، قوم آپ کو ختم کرنے کے منصوبے بنا رہی ہے، اور آپ جو ہے یہ بیت اللہ کے اوپر قبضے کے خواب دیکھ رہے ہو، ایسا کبھی بھی نہیں ہو۔ پھر ایسا ہوا، وہ انشاءاللہ فتح مکہ پر جو ہے وہ سامنے آ جائے گا واقعہ۔ ابھی تو اتنا ہی بتانا مقصود کہ اتنا کام جو اتنی زمین جو ہے وہ تنگ کر دی گئی مسلمانوں کے لیے کہ مسلمان جو ہیں دن رات بیچارے سختیاں برداشت کر رہے ہیں۔ اسی اسلام میں اللہ کریم نے سورۃ الکہف کو نازل فرما دیا۔ کون سی سورت؟ سورۃ الکہف۔ حدیث کے اندر سورۃ الکہف کی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے والے دن اس کی تلاوت کرنے پر جو ہے وہ ترغیب دی ہے کہ جمعے والے دن اس کی تلاوت کیا کریں، اور اس کا فائدہ بھی بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دجال کا فتنہ اتنا عظیم فتنہ، اتنا عظیم فتنہ، اتنا عظیم فتنہ ہوگا کہ لوگ جو ہے صبح کو مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہو جائیں گے، شام کو مسلمان ہوں گے، صبح کو کافر ہو جائیں گے۔ اور فرمایا کہ دجال کا فتنہ اتنا عظیم ہے کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر سارے انبیاء اس دجال کے فتنے سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں منقول ہیں، یہ تشہد کے اندر جہاں ہم آخر پہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھتے ہیں وہاں اور دعائیں بھی ہیں، یہ تو قرآنی دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر دعا پڑھا کرتے تھے، 4 چیزوں سے پناہ مانگا کرتے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر،
وأعوذ بك من عذاب جہنم وأعوذ بك من فتنة المسیح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحیا والممات. ان کے اندر بھی اللہ کے نبی دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ ہے. اور رسول اللہ نے فرمایا دجال کے فتنے سے پناہ چاہتے ہو تو جمعے والے دن سورۃ کہف کی تلاوت کیا. اپنا معمول بنائے. دکاندار حضرات کو تو چھٹی ہوتی ہے، چلو یہ کوئی قید نہیں کہ کون سے وقت میں کرے، لیکن جمعے والے دن بہرحال سورۃ کہف جو ہے اس کی تلاوت ہونی چاہیے. اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ رسول اللہ نے ترغیب دی ہے. پھر یہ بھی کہیں پڑھا ہے کہ جو پہلی 10 اور آخری 10 جو ہے آیتیں پڑھ لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. جو پوری سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا تو وہ سارے فتنوں سے محفوظ رہے گا. تحدیث میں نعمت کے طور پر بتا رہا ہوں ایک اپنا عمل. اللہ کرے آپ کا بھی یہ سب کا ذوق بن جائے. جمعے کی تیاری کر کے جب ادھر سے نکلتا ہوں بائی پاس پہ جمعہ پڑھانا ہوتا ہے تو جاتے جاتے تقریباً میری یہ سورۃ کہف جو ہے یہ مکمل ہو جاتی ہے. کوشش کیا کریں کہ اس کی تلاوت جو ہے وہ جمعے والے دن ضرور ہی کرنی چاہیے. تو سورۃ کہف کے اندر اللہ ہم سب کو قرآن فہمی نصیب فرمائے. سورۃ کہف کا مضمون کیا ہے؟ سورۃ کہف کے اندر اللہ جو ہے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جس وقت صحابہ اکرام کے اصحاب کہف کو اپنے ایمان کا خطرہ ہوا تو انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا. فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو انہوں نے پناہ کہاں لی؟ اپنے گھر سے ہجرت کی اور کہف کے اندر یعنی غار کے اندر جا کر پناہ لی. دوسرا اس کے اندر آگے چل کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ دونوں نے سفر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کسی بندے نے حضرت پر کہ حضرت اس دھرتی پر آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ فرمایا نہیں، میں سب سے بڑا عالم ہوں. بات تو ٹھیک تھی کہ پیغمبر جو ہوتا ہے وہ وقت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوتا، لیکن اللہ کو میں کا لفظ پسند نہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا ٹھیک ہے وہ ایک میرا بندہ ہے اس کی ذرا ملاقات کیجئے. تو حضرت کے ساتھ ملاقات ہوئی. وہ تفصیلی واقعہ تو نہیں، کشتی میں سفر کیا. حضرت خضر نے پھٹے کو ایک مکہ مارا، تختی کا کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا. تو حضرت موسیٰ نے کہا یہ کیا کیا ہے؟ وہ تو بیچارے ہم سے کرایہ بھی نہیں لے رہے، آپ نے یہ چنگا صلہ دیا ہے. تو حضرت نے فرمایا میں نے پہلے کہا تھا میرے ساتھ سفر کرنا ہے تو بولنا نہیں. اچھا جی بیٹھو. پھر حضرت آگے چلے، کشتی سے اترے، آگے چلے تو بچے کھیل رہے تھے. حضرت خضر نے ایک بچے کو پکڑا اور اس کو قتل کر دیا. حضرت موسیٰ پھر بول پڑے کیونکہ خلاف شرع کام ہو رہا ہے. اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کہ آپ ایک بچے کو بغیر کسی جرم کے قتل کر رہے ہیں. فرمایا موسیٰ یاد کرو میں نے کہا تھا لن تستطیع معی صبرا، میرے نال رہ کے تھوڑے کو صبر نہیں ہونا. تو آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں صبر کروں گا، اب بار بار آپ بول رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا اچھا اگر اب کے بعد میں سوال کروں گا تو لا تصاحبنی، پھر جو ہے آپ بے شک مجھے اپنے سے جدا کر دیں. ٹھیک ہے. آگے چلے تو ایک بستی والے چلتے چلتے بھوک لگی، بستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے نہیں دیا. ایک مکان کی دیوار گر رہی ہے، حضرت خضر نے وہ دیوار ٹھیک کر دی. حضرت پھر بول پڑے یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے تو کھانا بھی نہیں دیا اور آپ نے ان کی گری ہوئی دیوار کو جو ہے وہ ٹھیک کر دیا. فرمایا ھذا فراق بینی و بینی، یہ میری اور آپ کی جدائی کا وقت. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سارے واقعات کیا ہیں. پھر حضرت نے واقعات بتائے کہ وہ کشتی اگر بے عیب ہوتی تو آگے بادشاہ کشتیاں پکڑ رہا تھا. ہاں شاید وزیر اعظم ہونا ہوگا تو جلوس بنانا ہوگا. ہاں تو کشتیاں پکڑ رہا تھا، اس لیے میں نے کشتی کے اندر عیب ڈال دیا ہے تاکہ وہ کشتی ان کی قبضے سے بچ جائے. وہ جو بچہ جس کو میں نے قتل کیا ہے اللہ نے جو مجھے علم دیا ہوا ہے اس کے ذریعے مجھے پتہ چل گیا کہ اس بچے نے بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کو گمراہ کرنا ہے. اور تیسرا وہ جو دیوار کو میں نے صحیح کیا اس کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ پڑا ہوا تھا، اس لیے میں نے یہ کام کیا. اب دکھنے کے اندر معاملات کچھ اور ہیں، حقائق کچھ اور ہیں. تو اللہ کریم نے سورۃ کہف کا نزول فرما کر صحابہ اکرام کو اس سے جو ہے وہ سبق دے دیا کہ نتائج جو ہیں ہمیشہ ظاہری حالات پر نہیں ہوتے، بعض اوقات اس کے برعکس بھی ہوتے ہیں.
سورۃ کہف کے اندر ایک تیسرا آخری سے پہلے رکوع کے اندر ہے یسألونک عن ذی القرنین، ذوالقرنین بادشاہ کا قصہ ہے۔ دنیا کے اندر 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک۔ ان میں 2 بادشاہ جو ہیں وہ مسلمان گزرے ہیں اور 2 بادشاہ جو ہیں وہ کافر ہیں۔ جو مسلمان بادشاہ ہیں، ایک ان میں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام ہے اور دوسرے یہ ذوالقرنین بادشاہ ہیں۔ اور جو کافر بادشاہ گزرے ہیں ان کے اندر جو ہے ایک بخت نصر کا نام ہے اور دوسرا غالباً نمرود کا نام ہے۔ تو یہ 4 بادشاہ، ان میں سے ایک بادشاہ کا تذکرہ ہے کہ وہ پوری دنیا پر سیر کیا کرتا تھا۔ تو صحابہ اکرام جو ہے ان کو سبق دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، اللہ اپنی زمین کا جسے چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے۔ پھر مکے کے اندر ہی اسی اسنا میں سورۃ الزمر جو ہے اس کا بھی نزول ہو گیا۔ اس کے اندر بھی یہی الفاظ ہیں ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، یعنی ہجرت کی طرف اشارات ہو رہے ہیں۔ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ اپنے صبر کرنے والوں کو پورا اجر جو ہے وہ عطا کرتے ہیں، بلکہ پورا نہیں، بغیر حساب، اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ ان کو اجر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دن بدن صحابہ کی تعداد بڑھ رہی ہے اور کفار کے مظالم بھی بڑھ رہے۔ ایک دن تنگ آ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے جا رہے ہیں۔ ایک جگہ ہے برق الغماد نامی ایک جگہ ہے، اس جگہ پر جب پہنچے تو حضرت صدیق اکبر کا دور جہالت کا ایک کافر سردار ہے ابن دغنہ۔ ابن دغنہ نے کہا ابو بکر صدیق کدھر جا رہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا کہ اب مکے کی زمین ہم جیسے لوگوں کے لیے تنگ ہو گئی ہے، اب تو سختیاں برداشت کر کر کے بھی بس ہو گئی ہے۔ کہنے لگا ابو بکر آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ مکے کو چھوڑ جائیں گے تو مکے کا کیا بنے گا؟ آپ جیسے لوگوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں ابن دغنہ آپ کو اپنی پناہ میں لے آتا ہوں، آؤ واپس چلے مکے کے اندر۔ مکہ میں پہنچ کر ابن دغنہ نے یہاں الفاظ کیا کہے؟ ابن دغنہ نے اس موقع پر یہ الفاظ کہے انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتحمل الکل۔ اے ابو بکر صدیق آپ تو صلہ رحمیاں کرنے والے ہو، آپ تو رشتہ داروں کو قریب کرنے والے ہو۔ وتکسب المعدوم، اے ابو بکر آپ تو غریب، نادار، کمزور لوگوں کے بوجھ اپنے کندھوں پر لینے والے ہو، آپ کو ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اتفاق ایسا ہے کہ جس وقت پہلی وحی کا نزول ہوا تھا تو رسول اللہ گھر تشریف لائے تھے۔ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ نے جب آگے سے حوصلہ دیا تھا، ڈھارس بندھائی تھی، اس وقت اماں جان کی زبان سے بھی بے ہی یہی لفظ نکلے تھے رسول اللہ کے لیے۔ یہی لفظ جو ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ نے رسول اللہ کے لیے بولے، وہی لفظ آج ابن دغنہ صدیق اکبر کے لیے بول رہے ہیں۔ یہ مماثلت ہے نبی اور صدیق کی کہ جو ان کی عادات ہیں وہی صدیق اکبر کی عادات بھی ہیں۔ ابن دغنہ نے مکے آ کر اعلان کر دیا خبردار کوئی بندہ ابو بکر کو ہاتھ نہیں لگائے گا، ابو بکر میری پناہ کے اندر۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر اب کفار کی تکلیفوں سے تو بس ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر نے اپنے گھر کے صحن کے اندر ایک چھوٹی سی جائز نماز بنائی ہوئی تھی۔ حضرت صدیق اکبر بس تہجد کے وقت اٹھتے، تہجد کی نماز پڑھتے، اللہ کو یاد کرتے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ حضرت صدیق اکبر جب قرآن پڑھ رہے ہوتے پھر اپنے بس میں نہیں رہتے، ان کی آواز اونچی ہو جاتی۔ جب ان کی آواز اونچی ہو جاتی قریشیوں کی عورتیں بھی اور قریشیوں کے بچے بھی صدیق اکبر کے ارد گرد آ کے کھڑے ہو جاتے اور زاروں قطار رونے لگ جاتے۔ جس وقت ایک دن 2 دن یہ رش بڑھنے لگا، اللہ اکبر، تو قریشی جو ہے ابن دغنہ کے پاس گئے کہ یا اپنی پناہ واپس لے کر صدیق کو ہمارے ابو بکر کو ہمارے حوالے کرو، تو یا اسے کہو کہ قرآن مجید پڑھنا ہے تو بالکل آہستہ آواز کے ساتھ، تیری آواز تیرے گھر سے باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ابن دغنہ جو ہے آیا اور آ کر سیدنا صدیق اکبر سے کہتا ہے ابو بکر کچھ تو میرا خیال کر،
ابو بکر فرمانے لگے ابن دغنا سن لو، جب میں قرآن مجید پڑھتا ہوں تو میرے بس میں نہیں رہتا، میں بے قابو ہو جاتا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میری آواز جو ہے اونچی اور کہاں تک جا رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے یہ حالات، یہ نبوت کا 5واں سال ہم پڑھ رہے، تو جس وقت اتنے حالات تنگ ہو گئے تو اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی ہجرت حبشہ کی طرف، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، ہجرت حبشہ کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی ہے۔ یہ حبشہ دنیا کے نقشے اس وقت بدل چکے ہیں، اب وہ جو پہلے بڑے بڑے ممالک تھے اب ان کے ٹکڑے ہو کر چھوٹے چھوٹے بن گئے ہیں، اور کچھ ممالک کی جغرافیائی سرحدیں جو ہیں وہ بھی بدل چکی ہیں۔ تو موجودہ یہ سوڈان، ایتھوپیا، ایریٹریا، یہ جہاں پر ہیں یہی علاقہ تھا حبشے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا حبشے کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اب ابتدا میں جن لوگوں نے ہجرت کی ہے ان کے اندر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور 12 مرد ہیں اور 4 عورتیں ہیں اس قافلے کے اندر۔ پتہ کیسے چلا کہ حبشے کی طرف ہجرت کر کے جانی ہے؟ اصل تو اس کا مرکز وہی ہے، شاید وہی کے ذریعے پتہ چلا، یا اسباب کی دنیا میں ام ایمن کو نام یاد آیا؟ کون تھی؟ ہاں اب صحیح جواب آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد نے جو ترکہ چھوڑا تھا، وراثت چھوڑی تھی، یہ ام ایمن جو ہے ان کے اندر تھی، تو یہ وراثت سے ملی تھی، تو یہ اصل میں حبشیہ تھی۔ ان کی زبانی جو ہے حبشے کے حالات کا پتہ چلا، تو وہاں جو حبشے کا بادشاہ تھا نجاشی تو اس کا لقب ہے، اور اصل نام جو ہے اس کا اسحمہ تھا، تو اسحمہ جو ہے اس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ اچھا بندہ ہے، تو 12 مرد اور 4 عورتوں نے ہجرت کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کرنے والے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ہے، سب سے پہلے بیوی کے ساتھ، اور فرمایا ان کے بعد یہ جوڑا ہے جو ہجرت کر رہا ہے اللہ کی راہ کے اندر۔ تو جس وقت یہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو 5 نبوی کا سال ہے اور رجب کا مہینہ ہے، رجب کے بعد شعبان، رمضان، شوال کے اندر کچھ خبریں ایسی پہنچی کہ پتہ چلا کہ ایک خبر یہ کہ رسول اللہ کی اور مشرکین مکہ کی آپس میں صلح ہو گئی، یہ خبر پہنچ گئی، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر کے اسلام لانے کا پتہ چلا کہ اب قریشی دب گئے ہیں۔ تو یہ خبریں سن کر اپنا وطن ہر کسی کو پیارا ہوتا ہے، تو یہ مسلمان جو ہیں حبشہ سے واپس آئے۔ اب جس وقت واپس آئے تو یہ باتیں تو ادھر تھی کوئی نہیں کہ صلح ہو چکی ہوئی، اب کیا ہوا؟ اب پہلے سے ان پر زیادہ سختیاں ہونی شروع ہو، زمین پہلے سے زیادہ تنگ کر دی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ یہ 6 نبوی والے سال کے اندر یہ جو ہیں مسلمان ہوئے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اسلام لانے کا واقعہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کہیں نکلے ہوئے تھے شکار پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں موجود ہیں، صفا کے قریب ابو جہل جو گزرا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ سخت کلامی کی، بکواسات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ ایک لونڈی جو ہے یہ ساری گفتگو سن رہی تھی، جب حضرت حمزہ واپس آئے ہیں اس لونڈی نے حضرت حمزہ کو بتایا کہ آج ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کو بڑی بکواس کی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمان ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، اور جہاں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا سیدھے وہاں پہنچے اور انتہائی سخت کمان اس کے سر میں ماری، اور اس کو کہا کہ میرے بھتیجے کو یتیم سمجھ کر تم نے بکواس کی ہے، سنو میں حمزہ جو ہے اس پر ایمان لا چکا ہوں، وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، خبردار آج کے بعد تم نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا۔ لوگ اٹھے حضرت حمزہ کو پکڑنے کے لیے، لیکن ابو جہل سمجھ گیا کہ حمزہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، مکے کے سردار ہیں اور طاقت کے اندر بھی بہت زیادہ بہادر ہے،
ابو جہل نے اپنے لوگوں کو بٹھایا، کہا نہیں آج واقعی مجھ سے زیادتی ہو گئی ہے، حمزہ ٹھیک کہہ رہا ہے، حمزہ کے لیے درگزر کرو۔ یہ بھی اس کا ذہن تھا کہ حمزہ کے ساتھ لڑائی نہیں ہونی چاہیے، حمزہ کو بھی ہم موم کر لیں گے۔ تو حضرت حمزہ جو ہے دل سے مسلمان تو نہیں تھے، صرف دل کے اندر آ کر کے بات کہی۔ گھر میں جب آئے، رات گزر گئی کہ ادھر جو ہے یہ کہہ رہے ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوں، تو ابھی تک میں ایمان تو لے کے آیا نہیں۔ اللہ سے رو رو کر دعا کی، اے اللہ جو سیدھی راہ ہے میری اس کی طرف رہنمائی فرما۔ صبح جس وقت ہوئی تو اللہ کریم نے رہنمائی فرمائی اور حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ جس وقت یہ مسلمان ہوئے، اب قریشیوں کے چہرے مرجھا گئے کہ مکے کا ایک بہت بڑا نامی گرامی بہادر انسان، بہت بڑا نڈر آدمی حمزہ جو ہے مسلمان ہو گئے۔ سارے لوگوں کے منہ کے اندر آ، اللہ اکبر۔ ابھی ان کے اسلام لانے کو 2-4 دن ہی گزرے ہیں کہ رسول اللہ دعائیں کر رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن حشام۔ اے اللہ اسلام کو طاقت چاہیے، اے اللہ اسلام کے دامن کے اندر حضرت عمر کو بھیج دے۔ آپ یہ تصور کریں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں 39 بندے اس وقت تک مسلمان ہو چکے ہیں۔ کتنے؟ ان 39 کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ موجود ہیں کہ نہیں؟ وہ تو پہلے سابقون الاولون میں، ان کے اندر حضرت حمزہ بھی ہیں، بڑے بڑے نامی گرامی صحابہ کرام ہیں، لیکن رسول اللہ صدیق اکبر موجود ہیں، لیکن رسول اللہ فرما رہے ہیں اللہ اسلام دی گڈی نہیں چلتی پئی، یہ اسلام دی گڈی چلانی ہے تو پھر عمر کو اسلام کے دامن میں داخل فرما۔ ادھر اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں، ادھر حضرت فاروق اعظم، کئی ان کے اسباب لکھے ہوئے ہیں۔ مشہور جو سبب ہے وہ آپ نے بھی پہلے سنا ہوا ہے کہ ان کی بہن اور ان کے بہنوئی مسلمان ہو گئے، تو بعد جو ہے قریشیوں نے منصوبہ بنایا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا چاہیے خفیہ طریقے سے۔ تو عمر کہنے لگے خفیہ کیوں جی، کس وجہ سے خفیہ کرنا ہے؟ تو کسی نے کہا اچھا اعلان کرنا ہے، علل اعلان تو پھر جا کر خود یہ کام کرو۔ ابو جہل نے کہا اگر یہ جو بندہ یہ کام کرے گا 100 اونٹ میں اس کو دوں۔ تو حضرت عمر اس ارادے سے چلے، رستے میں حضرت نعیم سے ملاقات ہوئی، تو پھر بہن کے گھر میں پہنچے، وہ سارا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ پھر تبدیلی کیسے آئی کہ بہن کو جب مارا، بہنوئی کو مارا، تو بہن نے پھر آگے سے جواب دیا، فرمایا کہ اگر تو کفر پر ڈٹا ہوا ہے تو ہم اسلام پر استقامت اختیار کر چکے ہیں، تیری سختیوں سے ہمارا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ تو پھر کیا ہوا؟ حضرت نے فرمایا پھر ٹھیک ہے، لاؤ وہ قرآن مجید جو آپ پڑھ رہے تھے وہ کتاب لاؤ۔ تو پھر وہ کتاب لائی گئی، حضرت فاروق اعظم نے کھولا تو سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں تھیں، ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ اے میرے محبوب قرآن اس لیے تو نازل نہیں ہوا کہ آپ مشقت میں پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ابتدائی آیتیں پڑھ کر حضرت فاروق اعظم کانپنا شروع ہو، ہاتھ لرزنے لگے اور رونے لگ پڑے، فرمانے لگے کہ جہاں آپ کیا کہیں مجھے وہاں لے چل۔ تو اب یہ ان کو لے کر دار ارقم میں پہنچے، تو دار ارقم کا دروازہ بند ہے، حضرت حمزہ مسلمان ہو چکے ہیں، باقی صحابہ بھی دار ارقم کے اندر موجود ہیں۔ اب وہ دروازے کے اندر جو سوراخ ہوتے ہیں اس میں دیکھا تو پہرے داروں نے بتایا یا رسول اللہ عمر آ گئے، عمر آ گئے۔ اب عمر کا نام ایک ہیبت والا نام تھا، کیا کریں گے پتہ نہیں کس ارادے سے آئے۔ حضرت حمزہ بولے، فرمانے لگے ڈرنے کی ضرورت نہیں، دروازہ کھول لو، اگر عمر نیک ارادے سے آیا ہے تو ہمارا بھائی ہے، اور اگر عمر غلط ارادے سے آیا ہے اسی کی تلوار ہوگی، اسی کا سر اس کے ساتھ اتار۔ تو جس وقت دروازہ کھولا گیا تو رسول اللہ نے فرمایا عمر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ فرمایا یا رسول اللہ آ گیا ہے، عمر غلام بننے کے لیے آ گیا۔ حضرت فاروق اعظم نے بھی اسلام کو قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت فاروق اعظم نے سوچا کہ میں اپنے اسلام کی خبر کیسے دوں، ادھر تو انتظار ہو رہا ہے کہ عمر کو جس کام کے لیے بھیجا ہے۔ تو سیرت نگار لکھتے ہیں جمیل ابن معمر یہ ایک ایسا بندہ تھا، بعض بندوں کے اندر یہ فطرت ہوتی ہے
کہ ان کو کوئی بات بتائے نا تو ساتھ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ بات کسی کو بتانی نہیں، ہاں تے جنہ پکا کر کے اس گل نو ہونا پھیلاندے نے۔ تو یہ بندہ بھی مکے کے اندر ایسا تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے اسے بتایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں تو یہ بات کسی کو بتانی نہیں، بس اتنا سننا تھا۔ وہ بھاگا کہ عمر صاحب بھی ہو گیا، عمر صاحب بھی ہو گیا، عمر صاحب بھی ہو گیا۔ حضرت عمر پیچھے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں صاحب بھی نہیں، صاحب بھی کمانا کہ باپ دادا کے دین سے پھر گیا۔ کہنے لگے بھائی صاحب بھی نہیں ہوا، میں تو صراط مستقیم پہ آیا ہوں۔ حضرت غالباً عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے پوچھا حضرت عمر سے کہ یہ آپ کو فاروق کا جو لقب ملا ہے یہ کیوں ملا ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد اگلا دن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم کے اندر عبادت کرنے لگے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ نہیں، اب چھپ کر عبادت کرنے کے دن گئے، اب کیا ہوگا؟ اب جو ہے بیت اللہ کے اندر جا کر اعلان کریں گے، ادھر جا کر عبادت۔ فرمایا عمر تیری قوم جو ہے اس سے ڈر لگتا ہے؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، عمر کے آنے سے پہلے بھی چھپ کر عبادت، عمر کے بعد بھی چھپ کر عبادت، ایسے مزہ نہیں آتا۔ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی دو لائنیں بنی، ایک لائن کی قیادت حضرت حمزہ کر رہے ہیں اور دوسری لائن کی قیادت حضرت عمر کر رہے ہیں، اور خطاب کا بیٹا جو تلوار لہرا رہا ہے، نعرہ تکبیر بلند کر رہا ہے، کہہ رہا ہے مکے والوں خطاب کا بیٹا محمد عربی کا غلام بن چکا ہے۔ اگر کسی نے بچے یتیم کروانے ہیں آ جائے سامنے، کسی نے بیوی کو بیوہ کروانا ہے آ جائے، آج خطاب کا بیٹا جو ہے اسلام کی گود میں آ چکا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو ہیں وہ اس طریقے کے ساتھ بیت اللہ کے اندر پہنچے اور وہاں جا کر عبادت کی۔ تو جس طرح کہ بتایا کہ ہجرت حبشہ سے جس وقت واپسی ہوئی تو صحابہ کرام کے حالات تنگ ہو گئے، اور زیادہ سختیاں، تو دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹے نبوی والے سال رسول اللہ نے دوبارہ جو ہے فرمایا کہ ہجرت کر جاؤ۔ پہلے کتنے بندے تھے؟ 12 مرد اور عورتیں 4۔ اب جب دوبارہ یہ معاملہ ہوا تو 82 یا 83 مرد ہیں، 18 یا 19 عورتیں ہیں، لیکن اب مکے والے بھی بھانپ گئے تھے کہ انہوں نے پھر نکلنا ہے، بڑی انہوں نے جو ہے نا پہرے لگائے، لیکن یہ راتوں کو چھپتے چھپاتے یہ سارے لوگ جو ہیں یہ ادھر پھر اللہ کے فضل سے حبشہ کے اندر پہنچ گئے، نجاشی کے دربار میں پہنچ گئے۔ اب مسلمان جب ادھر پہنچ گئے اب یہ اپنے ہاتھ ملتے رہ گئے کہ ہمارے سارے منصوبے خاک، اب وہ تو جا کر سکون کا سانس لیں گے، ہو سکتا ہے یہ پچھلے بھی چلے جائیں، کیا کیا جائے؟ پھر سر جوڑ کے بیٹھ گئے۔ تو اب سر جوڑ کے بیٹھے تو یہ طے ہوا کہ ایک وفد تیار کیا جائے سفارتی، اور جا کر نجاشی سے کہا جائے یہ ہمارے بگوڑے ہیں، یہ ہمارے علاقے کے دہشت گرد ہیں، انہیں واپس کیا جائے، انہیں ہمیں لٹایا جائے تاکہ ہم ان کے ساتھ نبٹ لیں۔ پھر اس وفد کو تیار کیا گیا اور اس وفد کے اندر عمر ابن العاص، عبداللہ ابن ربیعہ یہ جو ہے اس وفد کے سرخیل بنے اور دربار نجاشی میں پہنچ گئے، اور یہاں سے انہوں نے کافی تحفے تحائف بھی لیے، درباریوں کے لیے بھی لیے اور نجاشی کے لیے بھی تحفے تحائف لیے۔ اور یہ جس وقت ادھر پہنچے پہلے انہوں نے جا کر درباریوں کو اپنے ساتھ ملایا، ان کو تحفے تحائف دیے، ان کو حقائق بتلائے کہ یہ باپ دادا کے دین سے پھر چکے ہیں، مکے کے ہر گھر کے اندر ان کی وجہ سے لڑائی ہے، تو لہذا ہم نے کل بادشاہ کے سامنے پیش ہونا ہے، بادشاہ سے وقت بھی لے کر دیا جائے، اور جس وقت ہم بات کریں تو ہماری بات کے پیچھے سے تم نے تائید بھی کرنی، ٹھیک ہے؟ نجاشی سے وقت لے لیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حبشہ کے اندر ہجرت کرنے والے لوگوں میں تھے۔ تو جس وقت یہ پہنچ گئے ادھر، اللہ اکبر، نجاشی نے وقت دے دیا، انہوں نے ساری بات کہی کہ یہ لوگ جو ہیں ہمارے بگوڑے ہیں، دہشت گرد ہیں، انہوں نے مکے کی فضا کو خراب کیا ہے، آپ یہ واپس بھیج دیں تاکہ ہم جانیں اور یہ جانیں، تو یہ ادھر آپ کی ملک کے اندر آ کر بڑے امن سے رہ رہے ہیں، ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا۔ تو نجاشی نے کہا نہیں ایسے تو میں نہیں بھیجوں گا جب تک ان کا موقف نہیں سنوں۔ مسلمانوں کو بلایا، مسلمانوں کو جب پتہ چلا کہ مکے کا وفد آیا ہوا ہے، اس وجہ سے نجاشی بلا رہا ہے، مسلمان بڑے پریشان کہ کیا کریں، اچھا چلو کو گول مول بات کر لیتے ہیں،
چلو کوئی جھوٹ موٹ بات کر لیتے ہیں. حضرت جعفر فرمانے لگے نہیں، جس پیغمبر کے ہم صحابی ہیں اس کی تعلیم یہ ہے الصدق جندی والکذب جہلی، سچائی جو ہے یہ نجات دیتی ہے، جھوٹ بندے کو ہلاک کرتا ہے. کچھ بھی ہو جائے ہم نے سچ ہی بولا. سبحان اللہ. مسلمان پہنچے دربار نجاشی کے اندر. نجاشی نے پوچھا ہاں جی یہ پیچھے سے آئے ہیں، تمہارا ان کا کیا معاملہ ہے؟ حضرت جعفر طیار نے تقریر کی اور بڑی پیاری تقریر کی. کہنے لگے اے بادشاہ، ہم لوگ جو ہے دنیا جہان کی برائیوں کے اندر ہم ملوث ہیں. زنا ہم کرتے تھے، شراب ہم کرتے ہیں، قتل و غارت ہم کرتے ہیں، بچیوں کو زندہ درگور ہم کرتے تھے، ہم گناہ کر کے اس پر فخر کیا کرتے تھے، طاقتور کمزور کو دبایا کرتے تھے، بدکاریاں ہم کرتے تھے، قطع رحمی ہم کرتے تھے، ہمسایوں کے ساتھ بدسلوکی ہم کرتے تھے، مردار ہم کھایا کرتے تھے، شرک ہم کیا کرتے تھے. دنیا جہان کی برائیاں ہمارے اندر موجود تھیں. اللہ کو ہمارے اوپر ترس آ گیا، اللہ کو ہمارے اوپر رحم آ گیا. اللہ نے پھر ہم ہی میں سے ایک کو نبی بنا دیا. اس نے آ کر اللہ کی راہ میں دکھا دی. پھر اس نے ایسے اللہ کی طرف بلایا، اس نے دعوت دی کہ آج کے بعد سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، امانت کے اندر خیانت نہیں کرنی. اس نے تعلیم دی کہ صلہ رحمی کرنی ہے، ہمسایوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے ہیں، حرام کاریاں نہیں کرنی، کسی کو قتل نہیں کرنا، یتیموں کا مال نہیں کھانا، جھوٹ نہیں بولنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. تو جس وقت ہم نے اس نبی کی دعوت پر لبیک کہا تو قوم جو ہے وہ ہماری دشمن ہو گئی. انہوں نے ہمارے اوپر مکے کی زمین تنگ کر دی، تو لہذا پھر ہم ہجرت کر کے تیرے پاس آ چکے ہیں. جس وقت یہ بات سنی تو نجاشی نے کہا نہیں بھائی ایسے تو میں نہیں بھیجوں گا، ان کو میں ادھر ہی رکھوں گا، لہذا آپ جو ہے واپس چلیں. اب جس وقت یہ سفارت ناکام ہو گئی، اب یہ منہ لٹکائے واپس آئے اپنے گھروں میں، پھر سر جوڑ کے بیٹھے کیا کریں گے، کیا منہ دکھائیں گے. اللہ اکبر. پھر ان کے اندر ایک آدمی کہنے لگا عمر ابن العاص کہ میں ذہن کے اندر ایک ترکیب سوچ لی ہے، کل دوبارہ جو ہے وہ ٹائم لیں گے. پھر اس نے وہ نجاشی کے دربار کے اندر جو مذہبی قسم کے لوگ تھے، بطریق انہیں کہتے ہیں، ان کو تحفے تحائف دیے کہ کچھ باتیں رہ گئی ہیں، کل دوبارہ ٹائم لے کر دیں. کل دوبارہ جس وقت ٹائم لیا گیا تو پھر یہ عمر بن العاص کھڑا ہوا. اس نے کہا بادشاہ کچھ باتیں کل اصل رہ گئی تھی، ہم آپ کے دربار کی شان و شوکت دیکھ کر اصل باتیں ہم بھول چکے تھے. کہا کیا باتیں تھیں؟ کہا باتیں یہ تھیں کہ یہ لوگ جو ہیں انبیاء کے منکر ہیں، یہ نبیوں کے منکر ہیں، ولیوں کے گستاخ ہیں. ہاں وہی پرانا نعرہ جو آج بھی ہمارے بارے میں کچھ لوگ لگاتے ہیں، ہم تو پھر بھی دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ان بھائیوں کو بھی سمجھ دے دے. یہ پیغمبروں کے منکر ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہے. چونکہ نجاشی جو ہے اس کا مذہب وہ عیسائی تھا، تو اس لیے انہوں نے یہ پتہ کھیلا، مذہبی کارڈ کھیلا. تو بادشاہ نے پوچھا نجاشی نے، تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کر. اور حضرت سیدہ مریم کے حالات، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے سارے احوال جس وقت بیان ہوئے، روایات کے اندر ہے ترى اعینہم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق. وہ حضرت جعفر طیار تلاوت کر رہے تھے اور نجاشی جو ہے زاروں قطار رو رہا تھا، روتے روتے داڑھی تر ہو گئی. اور جس وقت حضرت جعفر طیار تقریر ختم کر کے بیٹھے، نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھا کر کہا کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے سے بھی زیادہ نہیں، جو انہوں نے شان بیان کر دی ہے بالکل ٹھیک کی. تو لہذا تم واپس چلے جاؤ، میں کبھی بھی ان کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا. حضرت جعفر طیار فرمانے لگے کہ میرے 3 سوال ہیں، ہم نے ان سے بھی کرنے ہیں. پہلی بات تو یہ ان سے پوچھو کہ ہمارے اندر کوئی غلام ہے جو بھاگ کے آیا ہے جس کو لینے کے لیے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا کہ پھر دوسرا سوال یہ ہے کیا ہم مکے میں کسی کو قتل کر کے آئے ہیں کہ یہ ہمارے در پہ ہو گئے ہیں، ہمیں واپس لانے پہ تل گئے ہیں؟ کہا نہیں، کسی کو قتل نہیں کر کے آئے. تیسرا سوال یہ ہے کہ ہم کسی کا مال چھین کے آئے ہیں جو ہمیں یہ لینے آ گئے ہیں؟ کہ نہیں، بالکل مال چھین کر بھی نہیں آئے. تو جس وقت
یہ ساری باتوں انہوں نے اقرار کر لیا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں، تو نجاشی جو ہے پھر یہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر، نجاشی مسلمان ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی۔ پھر نجاشی کو رسول اللہ کی ملاقات کا شرف تو حاصل نہیں ہو سکا۔ بہرحال نجاشی جو ہے جس وقت فوت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اتنا فاصلہ ہونے کے باوجود رسول اللہ نے نجاشی کا جنازہ پڑھایا۔ اسی سے بعد لوگوں نے کہا کہ غائبانہ جنازہ جو ہے وہ جائز ہے، لیکن اصحاب سیر لکھتے ہیں کہ جس طرح معراج والی رات واپسی پر جس وقت ابو جہل نے اعتراض کیے تھے کہ آپ بیت المقدس گئے تھے تو اس کے ستون کتنے، دروازے کتنے، ایسے لچھر سے سوال کیے تھے، تو جس طرح اللہ کریم نے بیت المقدس کے اور رسول اللہ کے درمیان جتنی رکاوٹیں تھیں وہ اٹھا دی اور فاصلے سمٹا دیے، تو بیت المقدس سامنے تھا، رسول اللہ جواب دیتے جا رہے تھے۔ اسی طرح نجاشی کی میت بھی اللہ کریم نے اپنی قدرت کاملہ سے قریب کر دی تھی، اور نجاشی کی میت کو بعض صحابہ نے دیکھا بھی تھا، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ جو ہے وہ پڑھایا ہے۔ تو یہ ہم پہنچ چکے ہیں نبوی چھٹے سال تک۔ کل انشاءاللہ 7واں 8واں اور 9واں سال جو ہے اس کو شروع کریں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کی عملی زندگیاں جو ہیں وہ سیرت النبی کے مطابق بنا دیں۔ کل رخال ہفتہ ہے نا، کل جو ہے ہمارے بیرون سے ایک مہمان آ رہے ہیں، سیالکوٹ یونیورسٹی کے اندر پی ایچ ڈی ہیں اور پروفیسر ہیں، آگے بھی ہر سال وہ آتے ہیں، مولانا ارسلان اور ڈاکٹر ارسلان عارف صاحب۔ تو کل جو ہے ان کا بیان ہوگا۔ تو یہ باہر سے جو ہم ساتھی منگواتے ہیں، یہ سیرت کا ہی کوئی نہ کوئی ٹاپک ہی دیا جاتا ہے جس پر وہ بات کرتے ہیں۔ تو کل انشاءاللہ ان کا سبق ہوگا، اور پرسوں انشاءاللہ ہم نبوی 7واں 8واں سال جو ہے اس سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو حضرات ہاں ٹھیک ہو، جزاک اللہ خیرہ، اچھی بات آپ نے یاد کروا دی۔ یہ ایک تو سلسلہ پہلے بھی شروع ہوتا ہے، یہاں آ کر ہمارے ساتھی بہت زیادہ ہی مخلص ہیں، وہ 5 منٹ کے لیے آپ کہتے ہیں کہ یہ کورس کے اوپر اپنے تاثرات جو ہیں وہ پیش کریں، تو 5 منٹ کے لیے ساتھیوں کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے۔ تو کوئی ایک ساتھی جو ہے روزانہ 5 منٹ جو ہے وہ اپنے تاثرات بیان کرے، اس کورس کے اندر کیا خوبیاں ہیں یا اس کے اندر شریک ہونے سے ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا حوصلہ، جو ہم منتظمین ہیں ان کا بھی حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ ہم جو ورکنگ کر رہے ہیں تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے۔ تو بھائی امتیاز صاحب ہیں تو ساتھی جو ہے اپنا نام ان کو لکھوا دیں، تو روزانہ ایک ساتھی کی ڈیوٹی ہوگی مفتی نعمت اللہ صاحب کے سبق سے پہلے، اور اس ساتھی کا ٹائم ہوگا 8:55 سے لے کر 9 بجے تک، صرف 5 منٹ ٹائم ہوگا، اس کے اندر ہی اپنی گفتگو جو ہے وہ کرنی ہوگی۔ آج بھی کئی ساتھی نئے تشریف لائے ہیں، ٹائم پہلے ہی کافی ہو چکا۔ ہم ہر نئے اور پرانے ساتھیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم أجرنا من النار۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا واجتنابه۔ اللهم استر عيوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، آمين۔ صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا